قرآن خوانی کرانے سے مردوں کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ قرآن کا تعلق زندوں کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن تو زندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، مردوں کے لیے کدھر سے آ گیا ہدایت کا ذریعہ؟ اور نہ ہی مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل ہوا۔ آپ دیکھیں قرآن خوانی کے اندر ہوتا کیا ہے، پارے تقسیم کر دیے مدرسے کے بچوں کو بلا کے، ایک بچے کو دیا آپ نے پہلا پڑھنا، دوسرے نے دوسرا، تیسرے نے تیسرا، سارا میں تقسیم کر دیا انہوں نے، یبڑ ادھر ادھر کی باتیں کر کے، اور انہوں نے پارا پورا کر دیا۔ انہوں نے کہنا کہ ہم نے تو پارا کر لیے، اور آپ نے سارے پارے ان کے اکٹھے کر کے آگے بخشوا دیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ قرآن مجید ہے کہ کوئی بلٹی سسٹم ہے کہ پکڑے جی اس سے ہی پارا پکڑے، اس سے ہی پارا پکڑے، اس سے ہی پارا پکڑے، ان سب نے پارے پڑھے ہیں تو ان سب کو اکٹھا کر کے آگے اس کا اجر بھجوا دیں؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے شریعت کے اندر۔ قرآن خوانی کا تصور شریعت میں ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ خود قرآن مجید پڑھیں، اس کا اجر آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، فوت ہو جانے والے لوگوں کو صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو جاری رہتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 قسم کی چیزیں مرنے والے بندے کی جاری رہتی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ صدقہ جاریہ، جو اس نے ایسا صدقہ کر دیا جو جاری ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے نے کوئی پانی کا پمپ لگوا دیا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر پانی ایزیلی میسر نہیں ہے، کسی بندے نے واٹر فلٹر لگوا دیا، کسی بندے نے کوئی کنواں لگوا دیا، کوئی تھر پارکر سندھ اس طرح کے کسی بھی علاقے کے اندر، یا کسی بندے نے کوئی نہر کھدوا دی، اس طرح کوئی بھی کام کیا جو صدقہ جاریہ ہے، جو کنٹینیوسلی چل رہا ہے، یا کسی ایسے انسٹیٹیوٹ کا اس نے سٹارٹ اپ کر دیا جو انسٹیٹیوٹ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ کام سیکھ رہے ہیں اور آگے اپنا بزنس کما رہے ہیں، اپنا بزنس جاری کر رہے ہیں، تو ایسی چیز کا اجر پہنچتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس نے کوئی ایسا نفع بخش علم چھوڑا ہو جو لوگ جس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، یعنی اس نے کوئی ایسی کلاس ارینج کر دی ہے، اس کلاس سے لوگ سیکھ رہے ہیں اور آگے کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس نے کوئی ایسا کورس ڈیزائن کر کے پبلک کر دیا ہوا ہے کہ جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی سیکھ رہے ہیں اور فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں، اس کے لیے اجر کا سبب ہوگا۔ تیسری چیز فرمایا نیک اولاد، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ نیک اولاد، وہ اولاد جو انسان کے لیے دعائیں کرے، وہ اولاد جو نیک اعمال کرے، ان نیک اعمال کرنے کا اجر اور وہ دعائیں کرنے کا اجر ان کے والدین کو پہنچتا رہے گا۔ یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں جو جاری رہتے ہیں مرنے والے بندے کی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کی جاری رہتی ہو۔ اور کجا یہ کہ میں یہاں پہ بیٹھا پڑھ رہا ہوں تو میرے پڑھنے کا اجر فلاں 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 بندے کو ملتا رہے، کسی کو بھی نہیں ملتا سوائے آپ کے پیرنٹس کو۔ آپ کے پیرنٹس کو اجر ملے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو نیک عمل کر رہے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کی تربیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو اجر ملے گا۔ قرآن خوانی کا اجر کسی کو نہیں ملتا۔ محلے کے بچوں کو بلا کے یا مدرسے کے بچوں کو بلا کے کسی کو ثواب بخشوانے والا طریقہ کار شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں صرف یہ بات ہے کہ آپ خود پڑھیں، خود کو اجر ملے، خود قرآن کو سیکھیں، خود ہدایت کا ذریعہ بنیں، قرآن مجید آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا جائے گا۔ یہ سمپل سا اصول ہے۔ کیا اتنی لمبی چوڑی کہانیاں ڈالی ہیں کہ یہ قرآن خوانی کروا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، مرنے کے بعد سب کچھ یاد آ جاتا ہے، جب زندہ بندہ اس کو قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ قرآن پڑھتا ہی نہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے تب یاد آتا ہے کہ ہاں جی قرآن پڑھنا تھا ہم نے، تو اب قرآن نہیں پڑھا تو اب بچوں سے پڑھوا لیں جی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔